قرآن کے بہت بڑے مفسر، احادیث کے بہت بڑے عالم، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ شام میں رہتے تھے، ملک شام میں۔ ایک آدمی آ رہا تھا مدینہ طیبہ، اس سے کہا جب تو مدینہ الرسول جائے گا، مسجد نبوی میں جائے گا، وہاں دیکھے گا ایک نوجوان ہے اور اس کا حلقہ لگا ہوا ہوگا درس کا، وہ حدیث بیان کر رہا ہوگا اور وہ اس انداز سے بیان کر رہا ہوگا، بڑی وجاہت والا۔ جا کے تو اس کے درس میں بیٹھ جانا، جب سبق ختم ہو جائے جا کے ان کو سلام کرنا اور میرا سلام عرض کر دینا کہ حضرت معاویہ آپ کو سلام کہہ رہے ہیں۔ تو اس نے کہا حضرت ان کا نام تو بتا دیں۔ فرمایا تو جائے گا تجھے خود پتہ چل جائے گا کہ ان کا نام کیا ہے۔ اس انداز سے وہ حدیث بیان کرنے والا اور کوئی نہیں ہے، وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ تھے۔ یہ زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ صرف رو دھو کے کام چلا لینا یہ ان کے ساتھ محبت نہیں ہے، اصل محبت تو اتباع ہے۔ جو کام وہ حضرات کر کے گئے ہیں، اور رونا دھونا بھی تو شریعت میں کوئی جائز نہیں ہے۔ 3 دن تک سوگ کی اجازت ہے، اس کے بغیر جائز نہیں ہے۔ وہ بھی نہیں کہ ضرور کرو، یہ ہے کہ 3 دن تک آدمی کے دل کے اوپر ایک بوجھ سا رہتا ہے، بس جدائی کا غم ہوتا ہے 3 دن تک، اس کے بغیر نہیں۔ ہاں بیوی کے لیے ہے 4 مہینے 10 دن اگر حاملہ نہیں ہے تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا، حضرت حسین کے پاس وہ آیا آدمی اور درس دے رہے تھے، حدیث بیان کر رہے تھے، تو ہمارے حسین قرآن کے حافظ، حسین والے کون ہیں؟ جن کے پاس قرآن ہوگا، جو قرآن کے حافظ ہوں گے، جن کے پاس احادیث رسول اللہ ہوں گی، اور جو احادیث کے حافظ ہوں گے وہ حضرت حسین والے ہیں۔ جن کے پاس نہ نماز ہے نہ اذان ہے اور جن کے پاس نہ قرآن ہے وہ حضرت حسین والے نہیں ہو سکتے۔ حضرت حسین نے اپنی شہادت سے 2 دن پہلے خطبہ دیا تھا، اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ ظالم لوگ مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ اپنے گھر والوں سے کہا، خطبہ دیا، اپنے بھائیوں کو جو بھی اولاد تھی وہاں تھے ان کے ساتھ، کہا اگر میں شہید ہو جاؤں تو میرے اوپر ماتم نہ کرنا، اپنے گریبان نہ پھاڑنا اور اپنے چہرے کو نہ نوچنا، یہ میرے نانا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من ضرب الخدود، مصیبت کے وقت جو اپنے چہرے کے اوپر تھپڑ مارے، وشق الجیوب اپنے گریبان کو پھاڑے، غم کا اظہار کرے، ودعا بدعوى الجاہلیہ نوحہ اور ماتم کرے، آقا نے فرمایا لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حضرت حسین کا طریقہ نہیں ہے۔ تو 2 لاکھ ایک ہی دن کے اندر حضرت حسین نے خرچ کر دیے، غریبوں میں تقسیم کر دیے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ میں نے تو رقم دی تھی کہ اپنی ذاتی ضروریات میں استعمال کریں گے، انہوں نے تو سارا ہی سارا دے دیا، خرچ کر دیا۔ تو انہوں نے ایک ٹکڑا کاغذ کا لکھا، اس میں صرف اتنا لکھا، لا خیر فی الاسراف، لا خیر فی الاسراف۔ حضرت یہ تو شاید مجھے فضول خرچی لگتی ہے کہ آدمی اپنے لیے بھی نہ بچائے، سارا جو ہے نا دے دے، تو اسراف میں بھلائی نہیں ہے۔ حضرت حسن نے پیچھے لکھ دیا، وہ پرچی واپس بھیجی، لا اسراف فی الخیر۔ ماشاءاللہ کیا انداز ہے، الفاظ وہی ہیں، صرف ترتیب بدل گئی ہے۔ حضرت معاویہ نے لکھا تھا لا خیر فی الاسراف، انہوں نے لکھا لا اسراف فی الخیر۔ فرمایا کہ معاویہ چچا جان، اللہ کے راستے میں بندہ جتنا بھی خرچ کرے اس کو فضول خرچی نہیں کہتے۔ لا اسراف فی الخیر، بھلائی کے اندر، نیک کاموں میں خرچ کرنے کے اندر کوئی فضول خرچی نہیں ہوتی۔ ہاں آدمی کا ظرف ہونا چاہیے، آدمی کا دل ہونا چاہیے۔ ایک آدمی کا دل ہے اللہ کے راستے میں خرچ کر کے خوش ہوتا ہے اور اس کو کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوتی، اور نہ لوگوں کے سامنے دست سوال دراز کرتا ہے، وہ سارا مال بھی دے دے تو اللہ کے ہاں قبول ہے۔ اور ایک وہ ہے جو کمزور دل کا مالک ہے،
اگر وہ زیادہ خرچ کرتا ہے تو پریشانی ہوتی ہے، اس کے لیے حکم ہے سارا خرچ نہ کرو، تھوڑا کرو، کل کو تمہیں پریشانی نہ ہو۔ تو حضرات حسنین کریمین کے تو بڑا مقام ہے۔